اچھا، تو آج ہم ایک پرانے لیکن حال ہی میں دوبارہ سامنے آنے والے معاملے کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ اداکارہ علیزہ شاہ اور منصا ملک کے درمیان کا جھگڑا ہے۔ جی، یہ واقعہ تو ہے 2021 کا، لیکن اب جولائی 2025 میں یہ پھر سے خبروں میں ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے کچھ نئی رپورٹس ہیں، دونوں اداکاروں کے حالیہ انٹرویوز بھی، اور ایک اینی شاہد کا بیان بھی کافی اہم ہے۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تب کیا ہوا تھا، اب کون کیا کہہ رہا ہے، اور یہ اچانک پھر سے کیوں اہم ہو گیا ہے۔ ہاں، تو چلیں کوشش کرتے ہیں سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی۔ جی، تو کہانی شروع ہوتی ہے 2021 میں۔ ڈرامہ سیریل محبت کی آخری کہانی کا سیٹ تھا۔ وہاں بظاہر کوئی تلخ کلامی ہوئی جو پھر بڑھ گئی۔ صحیح۔ علیزہ شاہ کے مطابق جو انہوں نے اب بتایا ہے، جھگڑے کی شروعات یوں ہوئی کہ منصا ملک نے ان پر سگریٹ نوشی کا الزام لگایا اور پھر ان کے بقول انہیں تھپڑ مار دیا۔ اوہ! جی، اور علیزہ کہتی ہیں کہ اس کے جواب میں انہوں نے اپنا جوتا سینڈل وہ منصا کی طرف اچھالا۔ اچھا، تو یہ علیزہ کا ورژن ہے۔ اب اس میں ایک اور اہم کردار ہے، اداکار سامی خان کا۔ وہ گواہ ہیں۔ ہاں، سنا ہے وہ بھی سیٹ پر تھے۔ جی، وہ وہیں قریب میں فون پر بات کر رہے تھے، اور ان کا ایک پرانا بیان جو اب دوبارہ سامنے آیا ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے بتایا کہ انہیں شور سنائی دیا تو وہ باہر آئے۔ عملے سے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ ایک اداکارہ نے دوسری کو پہلے تھپڑ مارا۔ پہلے تھپڑ؟ جی، پہلے تھپڑ، اور اس کے جواب میں دوسری اداکارہ نے جوتا پھینکا۔ اچھا، تو مطلب سامی خان کا بیان تو علیزہ کے ورژن سے ملتا ہے، یعنی پہلے تھپڑ پھر جوتا۔ بالکل، ترتیب کے حساب سے تو یہی لگتا ہے، اور یہ بات اس لیے اہم ہو جاتی ہے کہ جب دو لوگوں کے بیانات میں تضاد ہو تو کسی تیسرے جو وہاں موجود تھا اس کا بیان وہ صورتحال کو واضح کر سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ سامی خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی وجہ جو بھی ہو، ہاتھ اٹھانا تو بالکل غلط ہے، اور انہوں نے اس اداکارہ کی تعریف بھی کی تھی جس نے یہ سب ہونے کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھا۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوئی 2021 کی بات اور گواہی۔ اب آتے ہیں 2025 میں۔ یہ معاملہ دوبارہ کیسے اٹھا؟ ہوا یہ کہ علیزہ شاہ نے خود اپنے انسٹاگرام پر اور کچھ انٹرویوز میں اس معاملے کو دوبارہ اٹھایا۔ اچھا، خود انہوں نے؟ جی، اور انہوں نے بہت زور دے کر کہا کہ جھگڑا انہوں نے شروع نہیں کیا تھا، پہل منصا ملک کی طرف سے ہوئی تھی۔ تو وہ اپنا پرانا موقف دہرا رہی ہیں، لیکن اس بار کچھ نیا بھی کہا۔ جی، اس بار انہوں نے پروڈکشن ٹیم پر بھی کافی سنگین الزام لگایا۔ پروڈکشن پر؟ کیا الزام؟ کہ پروڈکشن نے مبینہ طور پر معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی اور ان پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ پولیس میں FIR درج نہ کروائیں۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، یعنی صرف جھگڑے کی بات نہیں بلکہ ایک طرح سے کور اپ کی کوشش کا بھی الزام ہے۔ بالکل، اور انہوں نے یہ بھی صاف صاف کہا کہ جو باتیں پھیلائی گئی تھیں کہ انہوں نے منصا کے کپڑے پھاڑے یا کوئی اور ایسی حرکت کی، وہ سب جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر منصا ملک کا کیا رد عمل آیا؟ ظاہر ہے وہ خاموش تو نہیں رہی ہوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ منصا ملک نے بھی سوشل میڈیا پر جواب دیا۔ انہوں نے علیزہ کے سارے الزامات کو مسترد کر دیا۔ اور کیا کہا؟ انہوں نے الٹا علیزہ پر کچھ الزامات لگائے۔ ایک تو یہ کہ علیزہ ان کے سانپ والے مشہور ٹیٹو کی نقل کر رہی ہیں۔ ٹیٹو کی نقل؟ اچھا۔ جی، اور دوسرا یہ کہ وہ مظلوم بن کر وکٹم کارڈ کھیل کر ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا منصا نے اپنے جواب میں وہ جو اصل واقعہ تھا تھپڑ اور جوتے والا، اس کی ترتیب پر کچھ کہا کہ پہلے کیا ہوا تھا؟ یہی تو قابل غور بات ہے۔ انہوں نے الزامات کو رد کیا، ٹیٹو کی بات کی، مظلوم بننے کی بات کی، لیکن جہاں تک میری نظر سے گزرا انہوں نے اس واقعے کی ٹائم لائن، مطلب کون سی چیز پہلے ہوئی، اس کی نہ تو تصدیق کی نہ تردید۔ اچھا، تو وہ اس بنیادی نقطے پر خاموش رہیں؟ لگتا تو یہی ہے۔ تو بنیادی سوال وہیں کا وہیں ہے کہ بھئی اس لڑائی کی، اس ہاتھا پائی کی شروعات کس نے کی تھی؟ علیزہ کہتی ہیں منصا نے۔ منصا علیزہ کی باتوں کو جھٹلا رہی ہیں۔ تو یہ تو وہی کلاسک اس نے کہا اس نے کہا والی صورتحال بن گئی ہے۔ جی، ایک طرح سے تو یہی ہے، لیکن اس میں جیسا ہم نے بات کی، سامی خان کی گواہی ایک اہم عنصر ضرور ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ ایک تیسرے غیر جانبدار فرد کا بیان ہے جو علیزہ کی بتائی ہوئی ترتیب کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔ صحیح، اور یہ پورا معاملہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح مشہور شخصیات کے درمیان کے جھگڑے پبلک میں لڑے جاتے ہیں۔
ہر کوئی اپنا بیان یا اپنی کہانی مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2021 کا ایک ناخوشگوار واقعہ 2025 میں پھر زندہ ہو گیا۔ دونوں اداکاراؤں کے بیانات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، لیکن ایک گواہ کا بیان ایک فریقی کہانی کو وزن دے رہا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح یہ سارا معاملہ پبلک ہوا ہے، سوشل میڈیا پر الزامات لگے ہیں، جواب آئے ہیں، یہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جو اندرونی تنازعات ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے طریقوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اور خاص طور پر عوامی تاثر کو، پبلک پرسیپشن کو قابو میں رکھنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ اس ڈیجیٹل دور میں کتنی کامیاب ہو پاتی ہیں جہاں ہر کوئی اپنی آواز رکھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔